بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آج ہم اپنے لیکچر نمبر 26 کے اندر سیکنڈ ایئر فارسی کے درس 13 کی مشق شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر نمبر 25 کے اندر یہ چیز پڑھی تھی کہ ہمارے لیکچر کا نام سلطان قطب الدین ایبک تھا اور اسے ڈاکٹر اصغر صاحب نے لکھا تھا. آتے ہیں ہم اپنی مشق کی جانب. پرسش کا حل سوال نمبر 1 ہے ایبک غلامی کے بود. ایبک جو ہے وہ کس کے غلام تھے؟ یہاں ایک چیز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سوال کی لائن جو ہے اگر فارسی میں پیپر میں آ جاتی ہے تو اسے پڑھ کے آپ کو سمجھنا آتا ہو، اور جواب فارسی میں یاد کر سکیں تو بہت اچھا ہے، ادروائز اردو میں جواب لازمی آپ کو آنا چاہیے اور اسے لکھ کے آئیں. تو سوال ہے قطب الدین ایبک جو ہے غلام کے یعنی کس کے غلام، بود یعنی تھے. ایبک کس کے غلام تھے؟ تو امام فخر الدین ابو حنیفہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تھے. یہ ہم سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور اگر آپ کو سبق اچھی طرح سے یاد ہے جیسا کہ میں نے پڑھایا تھا اسی طرح سے اگر آپ نے یاد کیا ہے تو یقیناً آپ ساری مشق کے مکمل جوابات بغیر دیکھی بھی دے سکتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے علت فوت کردن وی چه بود. علت یعنی وجہ، فوت کردن وی یعنی ان کی وفات کی وجہ، چه بود کیا تھی. تو ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ انہیں پولو کا کھیل بہت پسند تھا اور وہ پولو کے کھیل کے دوران گھوڑے سے زمین پر آ گرے تھے اور اسی نتیجے میں وہ فوت ہو گئے تھے. سوال نمبر 3 ہے کہ وی کدام شہر را پایتخت خود قرار دادے بود. وی یعنی انہوں نے کدام شہر را کس شہر کو پایتخت خود اپنا دارالحکومت قرار دادے بود بنایا تھا، قرار دیا تھا، یعنی انہوں نے کس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا. تو جواب ہے لاہور. انہوں نے لاہور شہر کو اپنی حکومت کا دارالحکومت قرار دیا تھا. سوال نمبر 4 ہے مزار سلطان قطب الدین ایبک کجا است. مزار سلطان قطب الدین ایبک، سلطان قطب الدین ایبک کا مزار کجا است کہاں پر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لاہور کے مشہور بازار انار کلی کے ساتھ واقع ہے. ان کا مزار سلطان قطب الدین ایبک در کنار بازار معروف لاہور بنام انارکلی قرار دارد. سوال نمبر 5 ہے کہ مقبرہ وی را کہ احداث کرد. مقبرہ وی نے ان کا مقبرہ، ان کا مزار، را کو کہ کس نے، احداث کرد تعمیر کرایا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ ان کا مقبرہ انہی کے داماد سلطان شمس الدین التمش نے تعمیر کرایا تھا. مقبرہ وی را داماد وی سلطان شمس الدین التمش احداث کرد. آگے چلتے ہیں تمرین کا حل. تمرین کے حل کے اندر سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف یا ہم معنی لکھیے. مترادف دوسرے لفظوں میں ان لفظوں کے معنی پوچھے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں، یعنی ہم معنی. ایسا لفظ لکھنا ہوتا ہے کہ دونوں لفظوں کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے. اور 5 الفاظ ہیں مؤسس، معروف، مزار، سلطان، علت. تو ان کا ہم نے مترادف لکھنا ہے. تو جواب کی طرف آتے ہیں. پہلا لفظ تھا مؤسس، اس کا مترادف ہے بنیان گزار. اور معروف یعنی مشہور، مزار مرقد مقبرہ، سلطان بادشاہ یا ملک، علت دلیل سبب. سوال نمبر 2 ہے نیچے دیے گئے الفاظ پر اعراب یعنی زبر زیر پیش لگائیے. تو یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، معنوی، متداولہ، قرنہا، فنون، احداث. تو ان کے اوپر آپ نے ایک ایک حرف کے اوپر اعراب لگانے ہیں، کس طرح سے ان کو پڑھا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پہلا لفظ ہے معنوی، تو میم پر زبر ہے، عین ساکن ہے، نون پہ زبر ہے، وا کے نیچے زیر ہے اور یہ ساکن ہے. متداولہ میم پر پیش ہے، متداولہ، اور تے پہ زبر ہے، دال پر زبر ہے، الف ساکن ہوتی ہے. وا کے نیچے زیر ہے
لام کے نیچے بھی زیر ہے اور آخر میں ہے جو ہے وہ ساکن ہے. متداولے یعنی جیسے یا متداولہ اپنے اردو کے اعتبار سے اگر ہم پڑھتے ہیں. اور قرن ہا اب جیسا پڑھ رہے ہیں ایسا ہی اعراب لگانا ہے. قاف پر زبر ہم پڑھ رہے ہیں, رے نون ساکن ہے اور ہے پر زبر ہے. فنون فے پن پیش ہے, نون پر پیش ہے اور واو اور نون دونوں ساکن ہے. احداث الف کے نیچے زیر ہے ساکن ہے, دال پر زبر ہے اور سے الف اور سے یہ دونوں ساکن ہیں. اچھا یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جہاں بھی الف آتا ہے جیسے احداث میں الف بیچ میں جو درمیان میں آیا ہوا ہے تو الف سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ چھوٹی یہ جیسا کہ پہلا لفظ ہے, یہ سے پہلے ہمیشہ زیر ہی آتی ہے. تو یہ اس طرح سے کچھ آپ یاد کر لیتے ہیں. واو جو ہے اس سے پہلے ہمیشہ پیش ہی آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ قوانین ہوتے ہیں جو اعراب میں استعمال ہوتے ہیں. سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں. خالی جگہ پر کیجئے. یہ خالی جگہ جو ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے کہ غوری در سال ڈیش 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 شہید شد. غوری جو ہے وہ کس سال میں شہید ہوئے تھے؟ تو ہم نے پڑھا تھا 602 ہجری. تو 602 یہ کیسے لکھتے ہیں, جو فارسی کا سٹائل آپ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے اور اس کے ساتھ 2 آنکھوں والی ہے بھی لازمی ڈالنی ہے کہ 602 ہجری میں شہید ہوئے تھے. اور لائن نمبر 2 ہے ایبک در لاہور سریر ڈیش سلطنت گردید. اب سریر کے بعد آرائی کا لفظ تھا, سریر آرائی سلطنت گردید میں تخت نشین ہوئے لاہور میں ایبک. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا ایبک از سلاطین ڈیش شجاعت و کرم بود. تو یہاں یہ تھا کہ از سلاطین با شجاعت, شجاعت کے سے پہلے با لگتا ہے بے الف با کہ وہ دلیر اور بخشش کرنے والے بادشاہوں میں سے تھے. نمبر 4 ہے قطب مینار دہلی بنا کردے ڈیش آستین, یہ بنا کردے آگے ڈیش ہے, نہیں پورا نام آپ لکھ لیں گے سلطان قطب الدین ایبک اور آخر میں است یعنی ہے کا لفظ آپ ڈال دیں گے کہ قطب مینار دہلی سلطان قطب الدین ایبک نے تعمیر کرایا ہے. اور 5ویں لائن ہے ہماری چوگان بازی را خیلی دوست ڈیش, یعنی چوگان بازی یعنی پولو کے کھیل کو را یعنی کو خیلی دوست یعنی بہت پسند کرتے تھے می داشت. تو یہ آپ نے 5 خالی جگہ اچھی طرح یاد کرنی ہے. آخری جو ہمارا حصہ ہے ہماری مشق کا, اب چلتے ہیں اس کی جانب کے معروضی سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہیں. اور سوال یعنی ایک لائن کا ہوتا ہے, 4 لائنوں میں اس کا یعنی 4 آپشنز کے اندر اس کے جوابات ہوتے ہیں اور ان میں سے آپ نے ایک جو درست جواب ہے اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں سبق کے اندر پچھلے اپنے لیکچر میں کہ اگر آپ نے سبق اچھی طرح سے یاد کیا ہے تو مشق تو آپ کو پہلے بنا دیکھے ہی فر یاد ہو جاتی ہے. تو سوال نمبر 1 دیکھیں, سلطان قطب الدین ایبک کب فوت ہوئے؟ تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی وفات کب ہوئی تھی, 607 ہجری میں. تو جیم جواب بنتا ہے درست جو کہ ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 2 ہے قطب الدین ایبک کہاں فوت ہوئے؟ تو قطب الدین ایبک کہاں فوت ہوئے؟ تو ظاہر لاہور میں رہ رہے تھے, بےجز ہے لاہور میں فوت ہوئے. اور سوال نمبر 3 ہے قطب الدین ایبک کا مزار لاہور کے کس بازار کے قریب ہے؟ تو دال جو اس کا جواب بنتا ہے لاہور کا مشہور بازار ہے انارکلی. انارکلی کے قریب جو ہے قطب الدین ایبک کا مزار واقع ہے. اور سوال نمبر 4 ہے امام فخر الدین ابو حنیفہ ثانی کے غلام کون تھے؟ تو الف جو اس کا جواب ہے قطب الدین ایبک جو ہے وہ امام فخر الدین ابو حنیفہ ثانی جو کہ نیشا پور میں رہتے تھے ان کے غلام تھے. اور نمبر 5 پر ہے قطب الدین ایبک نے دہلی میں کیا بنوایا؟ ٹھیک ہے, تو قطب مینار, قطب
मीनार बेजुज इसका जवाब बनता है कुतब। अब देखें ना, मीनार पाकिस्तान, हरन मीनार, मीनार जुम्बान, इनका तल्लक ही नहीं है। बे के साथ ऑलरेडी कुतब का नाम भी लगा हुआ है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उन्होंने कुतब दिल्ली में एक मीनार बनवाया था जो कि उन्हीं के नाम से कुतब मीनार मशहूर हुआ। और इसी तरह से हमने सबक में पढ़ा था कि एक मस्जिद है जिसका नाम है कुब्बतुल इस्लाम, आप उसके भी बानियों में से हैं। और जहां तक इनके अपने मज़ार का तल्लक था, तो किसने तामीर कराया था, तो जवाब उसका ये था कि इनके अपने दामाद सुल्तान शमसुद्दीन अत्तम्श ने इनका मज़ार तामीर कराया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इस मशक को पूरे ध्यान से आपने सुना होगा, और अगर कहीं से मुश्किल पेश आई उसे लिख कर याद करेंगे या मेरे से राब्ता कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से इंशाल्लाह याद करेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मेहनत की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।